کیوں؟ السلام علیکم، جے کے بول پر خوش آمدید۔ آزاد کشمیر میں 3 دہائیوں کے بعد بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ممکن ہوا اور آزاد کشمیر کی سب سے بڑی میونسپل کارپوریشن بلدیہ عظمیٰ مظفر آباد کے میئر کی تخت سیٹ پر بیٹھے سکندر گیلانی، اس سے قبل ان کے والد محترم بھی جو ہے اسی نشست پر براجمان رہے اور یہ ذمہ داریاں ادا کرتے رہے۔ آج ہمارے ساتھ سکندر گیلانی موجود ہیں، ان سے دارالحکومت مظفر آباد کے مسائل کی بات کریں گے اور لوگ ان مسائل کو کیسے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں بھی ان سے پوچھیں گے اور یہ ان مسائل کا حل کیسے کرنا چاہتے ہیں یہ بھی جانیں گے۔ سب سے پہلے تو سکندر گیلانی صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے جے کے بول کو وقت دیا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ دارالحکومت مظفر آباد میں اگر مسائل گننے لگیں جو براہ راست آپ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بہت زیادہ ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا مسائل ہیں شہریوں کے جن پر آپ کو کام کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو تقی الحسن صاحب آپ کا بھی اور جے کے بول نیوز کا بھی کہ شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اب آپ کے تھرو ہماری آواز اگر اوپر تک چلی جائے تو اس میں بھی آپ کا رول ہوگا، آپ کی بھی ایفرٹ ہوگی۔ جہاں تک آپ نے مظفر آباد کے مسائل کی بات کی ہے، جو مین ایشوز ہیں، مظفر آباد کے مسائل بہت بڑے ہیں، کیونکہ مظفر آباد کے اندر سب سے پہلی بات جو مسائل کے حوالے سے ہے نا، مسائل کے حوالے سے کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ مظفر آباد ہمیشہ سے ٹریٹ ہو رہا ہے میونسپل کارپوریشن مظفر آباد حلقہ 3، ٹھیک ہے جی، 1 لاکھ آبادی 80,000 آپ اس کو کر لیں، لیکن یہ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ میونسپل کارپوریشن اپنے محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے 4 سے 4.5 لاکھ آبادی کو اپنی سروسز مہیا کر رہی ہے۔ اب مظفر آباد شہر کے اندر میرپور سے بھی لوگ رہ رہے ہیں، کوٹلی سے بھی رہ رہے ہیں، ممبر سے بھی رہ رہے ہیں، ضلع نیلم سے بھی رہ رہے ہیں، ضلع جہلم ویلی سے بھی رہ رہے ہیں، ڈویژن پونچھ سے بھی رہ رہے ہیں۔ تو اصل ایشو یہ ہے کہ کبھی کسی نے اس طرف دھیان ہی نہیں دیا کہ میونسپل کارپوریشن مظفر آباد سرو کر رہی ہے منیمم 4 لاکھ ٹو 450 لاکھ آپ کے پاس فنڈز کتنے لوگوں کے لیے میسر؟ فنڈز ہمارے پاس نہ ہونے کے برابر ہیں بالکل، اس لیے کہ جو میونسپل یعنی آپ کو جو اماؤنٹ آتی ہے وہ 50,000 کے لیے آتی ہے، لاکھ کے لیے آتی ہے یا 4 لاکھ کے لیے آتی ہے؟ سر ہم ہمیشہ سے ٹریٹ ہو رہے ہیں حلقہ 3، جو ہماری بدقسمتی ہے، کیونکہ کیپٹل سٹی مظفر آباد جو ہے اس پہ میونسپل کارپوریشن مظفر آباد پوری آزاد کشمیر کی سب سے مین میونسپل کارپوریشن ہے۔ اس کو گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایک گورنمنٹ گرانٹ ہمیشہ ملنی چاہیے، کیونکہ اب دیکھیں نا آپ کو اب ریزنز اور مسائل اتنے بڑے بڑے ہیں، اگر آپ کے میں 2-4 منٹ اضافی لوں گا۔ مونسون آتی ہے تو بلدیہ مظفر آباد کام کرتا ہے، کے پی ایل آتا ہے مظفر آباد میونسپل کارپوریشن کام کرتا ہے، سینیکوٹ پچھلے دنوں میں آگ لگی، میونسپل کارپوریشن کی فائر بریگیڈ سینیکوٹ جا کے آگ بجھا رہی ہے۔ وسائل ہماری جو منتھلی انکم ہے وہ بھی میکسیمم اگر جس میں بینامہ جات شامل نہ ہوں تو 35 سے 40 لاکھ کے بیچ میں، تو جو ہم سرو کرتے ہیں وہ اب آپ خود دیکھ لیں اس ٹائم کے اندر کہ اس کے لیے وہ 35-40 لاکھ کی آمدن بتائیے، اخراجات کتنے ہیں آپ؟ سر جی ہمارے اخراجات جو منیمم بھی ہم جائیں نا سر وہ کوئی 70+ چلے جاتے ہیں، 70 to 80 لاکھ جو منیمم بالکل ہی۔ تو یہ باقی اماؤنٹ کیسے مینیج ہوتی ہے؟ یہ تو پھر یہ ابھی جس طرح بلدیہ جب میں آ کے بیٹھوں تو بلدیہ 2 کروڑ 40-50 لاکھ روپے کی مقروض تھی، جس میں پی او ایل کا خالی 1 کروڑ پلس تھا، ٹھیک ہے۔ ورک چارج کی تنخواہ تھی پچھلے 2-3 مہینے کی، میں نے بلکہ 1 مہینے میں پچھلے عرصے میں جو میکسیمم ورک چارج تھے وہ سارے فارغ کر دیے میں، اب کیونکہ جدھر ضرورت ہے میں اس کے مطابق رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب بلدیہ مظفر آباد کے اندر جو مین ایشوز ہیں نا، ہمارے 2-3 مین پروجیکٹس تھے جو ایم سی ڈی پی کے وہ جو نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے بلدیہ کو بڑا پرابلم آ رہا ہے، جس کے اندر سلاٹر ہاؤس تھا، ٹھیک ہے، جس کے اندر ہمارا پارکنگ پلازا تھا، سالڈ ویسٹ والا ہمارا پروجیکٹ ہے جو شادرے تھا، کیونکہ ہم پار کچرا پھینک رہے ہیں ٹالی منڈی میں، اس جگہ اب کیپیسٹی ختم ہوگی ہے، گرمی بھی آ رہی ہے، نیا ایشو کھڑا ہونے والا ہے، اور بلدیہ مظفر آباد کے اندر محدود وسائل کی وجہ سے اب اس کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ شادرہ جا کے کوڑا پھینک سکے، ٹھیک ہے۔ اگلے آنے والے دنوں میں بڑی عید سے پہلے یہ بہت بڑا مسئلہ مظفر آباد شہر کے اندر کھلنے والا ہے، جس کے لیے میں نے حکومتی وانوں سے بھی رابطہ کر رہا ہوں، میں نے سیکٹری لوکل گورنمنٹ کو بھی مل لیا، پرائم منسٹر صاحب سے بھی ٹائم مانگا ہوا ہے، ابھی تک ملا ہی نہیں ہے، جو ٹائم ملتا ہے ان کے آگے بھی میں نے اپنی تجویز جو بنوائی ہوئی ہیں وہ رکھنی ہے۔ اب مظفر آباد شہر کے اندر بڑا جینون ایشو ہے، بڑی جگہوں میں سیوریج لائن کا ایشو آ رہا ہے، اب اس کو بھی دیکھنا ہے، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس فنڈ درکار نہیں ہے۔ مظفر آباد بلدیہ کے اندر ہم 15 لاکھ روپیہ 14 to 15 لاکھ کے اراؤنڈ ہم اپنی انکم سے پینشن دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ 22-23 لاکھ روپے ہمارا پی او ایل میں چلا جاتا ہے، جو گاڑیاں ہماری گاڑیوں کی مینٹیننس ہے، ہماری ورک چارج کی تنخواہیں، وہ اب کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ مظفر آباد شہر کے اندر جو ابھی تک میں کیونکہ ابھی بیٹھے ہوئے ٹوٹل 2-1 مہینے ہوئے ہیں، جو میں آہستہ آہستہ کر رہا ہوں، ہمارا جو گاربیج ہمارا 100+110 ٹن روز کا ہو رہا ہے، لیکن جس میں سے ہماری کیپیسٹی 50-55 ٹن ہے جو ہم بمشکل اٹھا پا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
اس کے باقی اسی طرح سے ڈمپنگ ہوتی رہتی ہے سر، آگے پیچھے اٹھا کے کر رہے ہیں بس، جی کچھ بھی نہیں. جو آگے پیچھے سے اٹھایا، ایک جگہ سے اٹھایا دوسری جگہ پہ ڈال دیا، پراپر ہم اٹھا ہی نہیں پا رہے. جو آپ کو اندر لوگوں کے نالوں کے اندر ملوں کے اندر گندگی نظر آتی وہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہم پہنچ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، اب آج ساتھ ساتھ ایشوز یہ آ رہے ہیں کہ میں نے گورنمنٹ سے بھی سیکٹری لوکل گورنمنٹ کے تھرو میں اوپر اپنی بھیج دی ہوئی ہے سمری. میں پرائم منسٹر صاحب سے مل کے جب تک ہمیں کوئی گرانٹ ایڈ نہیں ملتی، ٹھیک ہے، اس وقت تک یہ مسائل اس لیے نہیں سیٹل ہو سکتے. جس طرح ہماری ٹالی منڈی کا ایشو آ رہا ہے، جب تک ہمیں کچھ دیں گے نہیں تو ہم بنائیں گے کیسے؟ جب تک اوپر سے گورنمنٹ کوئی سپورٹ نہیں کرے گی تو نیچے سے نہیں کام چلے گا. اب بلدیہ کے اندر سب سے بڑی جو بدقسمتی ہے، ہم یہ سوچتے تھے یا عام آدمی کا یہ خیال تھا کہ جیسے ہی بلدیاتی ادارے فعال ہوں گے یا سکندر گیلانی صاحب میئر بن جائیں گے تو فوری جو ہے یہاں پہ چیزیں جو ہیں تبدیل ہو جائیں گی. وہ جو فنڈز کے مسائل ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے یا لوکل لوگوں کے ہاتھ میں آ جائیں گے اور بہت زیادہ یہاں پہ جو ہے نا کوئی انقلابی کام ہوگا. تو جیسے آپ بات کر رہے ہیں میں خود واقعی بڑا فیل کر رہا ہوں کہ شاید لوگوں کی امیدیں جو ہیں ان کے اوپر پورا نہیں اتر پا رہی ہے حکومت یا پھر فنڈ کا مسئلہ. سر اصل میں ہمیں بھی یہی تھا، ہمارے کونسلر صاحبان کو بھی اب اس وجہ سے بڑی مشکلات آ رہی ہیں کیونکہ لوگوں سے ووٹ لے کے اور لوگوں کی ڈیمانڈز بڑھتی جا رہی ہیں. سر بلدیہ مظفر آباد کی ایک اور بڑی بدقسمتی ہے کہ جو ان کی پرانی پوسٹیں تھیں 1999 کے بعد اور 1990 کے بعد، اس کے بعد 2000 ٹوٹل ہمیں کوئی 12 میں ٹوٹل کوئی 50 پوسٹ ملی. ہمارا ٹوٹل ملازم جو ورک چارج ملا کے 400 پلس ہے. اب آپ مجھے بات دینا 400 پلس ملازم، ٹھیک ہے، وہ 4.5 لاکھ کی آبادی کو سرو کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارا جو تجاوزات کا عملہ ہے اس میں میکسیمم 15 سے 18 بندے کیسے سرو کر سکتے ہیں؟ ہماری مین گاڑیوں کے اوپر جو ہمارے ٹیمپرز ہیں، ہمارے ٹریکٹرز ہیں، ان پہ ہم نے ورک چارج ملازمین لگائے ہوئے کہ ہماری مجبوری ہے کام چلانے کے لیے. اس لیے باہر بیٹھ کے تو پوزیشن اور تھی، اندر بیٹھ کے بالکل پوزیشن ڈفرینٹ ہے. اب میں اپنی کیپیسٹی میں، میری پوری ٹیم ہے، پی ڈی ایم ہے، ہم سارے کوشش کر رہے ہیں اس میں بہتری لانے کے لیے. اب میں آپ کو بات ہوں جس طرح ہماری ڈپٹی میئر صاحب کس طرح سے بہتری لائیں گے اگر یہ ساری صورتحال اسی طرح سے رہی، فنڈز کا مسئلہ رہا تو پھر کیسے بہتری؟ سر جی اب اس کے اندر 2 ایشوز آ رہے ہیں نا کہ ایک تو ہم اپنے تمام جو پرانے شیڈیول ٹیکسز تھے، دکانات کے کرائے تھے، ہم ان کو ری شیڈیول کر رہے ہیں کیونکہ میری پہلی پرائرٹی یہ ہے کہ ہم بلدیہ کو ری اسٹرینتھن کریں. جب تک بلدیہ ری اسٹرینتھن نہیں ہوتی، بلدیہ کے اپنے مسائل، تاکہ بلدیہ کی انکم اتنی اچھی ہو جائے کہ جو وقتی کم از کم ان کے مسائل ہیں، بلدیہ کیا تک بڑا کوئی کام نہیں، جو چھوٹے جتنے کام ہیں وہ بلدیہ اپنی اگر انکم جنریٹ کر کے اس میں اضافہ کر سکے تو ہماری میری پرائرٹی ہے کہ بلدیہ کو ری اسٹرینتھن کرنا. اب جس طرح میرا اسٹیٹ کا شعبہ ہے میں اس کو 1 ونڈو کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، اور 10-15 دن میں 1 ونڈو ہو جائے گا کیونکہ ہم ادھر بیٹھے ہوئے عوام کو سہولیات میسر کرنے کے لیے. تو میری پوری کوشش ہوگی کہ اس میں ہم کسی نہ کسی شعبے میں 1 بائی 1 کرتے ہوئے بہتری لا لیں. جہاں تک آپ نے مین بات کی نا مسائل کی، جب تک جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے اندر فنڈز والی تقسیم کا طریقہ کار ہے وہ گورنمنٹ لیول پہ فیصلہ نہیں ہوتا تو بلدیہ کچھ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ مسائل اتنے بڑے ہیں اور بلدیہ کی انکم بہت محدود ہے. تو وہ دونوں مس میچ ہو رہا ہے، میچ ہی نہیں ہو رہا. جب تک وہ کام پراپر نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. اب آپ مجھے بتائیں نا، آج جس طرح بارشیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، بارش کل بہت دفعہ نہیں ہوئی. اب ہم نے اپنے ویل لوڈر ہمارا ایک ورکنگ کنڈیشن میں، دوسرا کھڑا ہوا ٹائر نہیں ہے، ایک ویل لوڈر سے ہم نے پار گوجرا صاف کیا، پلیٹ میں ایک جگہ پہ آیا، اوپر گوجرا، اس طرح مختلف جگہوں پہ. تو ہم اپنی کیپیسٹی کے اندر رہ کے کر رہے ہیں لیکن وہ پوری نہیں پا رہے. یہاں پہ تو گورنمنٹ کے پاس اربوں روپے موجود ہیں، کروڑوں روپے کی گاڑیاں خرید لی جاتی ہیں، تو آپ کا یہ چھوٹا سا فائنانس کا مسئلہ کیوں نہیں حل ہو سکتا؟ سر جی میں نے اب بہت اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں ابھی گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کیا رسپانس ملتا ہے. میں جس دن سے دفتر میں آیا ہوں بیٹھا ہوں، میرے پاس سرکاری گاڑی نہیں ہے. جو سرکاری گاڑی تھی اس کے اوپر ایکسپینڈیچر اتنے زیادہ تھے کہ میں نے کہا کہ اس کو استعمال کرنے سے بہتر ہے کھڑی کر دیں. کیونکہ میں نے گورنمنٹ میں تحریک کی بھی ہے، سیکٹری صاحب کو بتایا اگر کوئی گاڑی ہمیں مل جائے کہ اب میں پرانی گاڑی آج اس پہ 4 لاکھ روپے لگاؤں گا، 6 مہینے بعد وہ پھر کھڑی ہو جائے گی تو میں اپنی ویئر ریٹیئر کرتا رہوں گا. میں بلدیہ کے دفتر کے اندر آیا ہوں جی، میں نے آج تک POL نہیں لیا، 1 روپے کا POL نہیں لیا. میرے اپنے دفتر کے اندر میں نے آج تک 1 روپے کا، میرا بورڈ، بلکہ آپ جس کمرے میں بیٹھے ہوئے ادھر UPS کی بیٹری پیچھے لگی ہوئی ہے، 2 میرے کارکنوں نے لگوائی ہے، یہ خراب تھی، میں نے بلدیہ کے ذمہ نہیں لگایا. بہر میرا بورڈ تھا، میں نے وہ بھی اپنے پیسوں سے لگایا، میرے کارکنوں نے لگوایا. لیکن یہ مثالی صورتحال نہیں ہے. سکندر گیلانی یا ان کے احباب حلقہ اثر میں اتنے اگر چیزیں موجود ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ اس سسٹم کو اس جگہ پہ لے کے جائیں کہ آنے والا کوئی بندہ وہ اگر آتا ہے تو اگر وہ اپنے جیب سے نہیں بھی لگا سکتا، سسٹم کے پاس اتنی چیزیں موجود ہیں. سر جی میں نے آپ کو اس میں پہلے کہا نا، میری پرائرٹی پہلے نمبر پہ ہے کہ بلدیہ کو ری اسٹرینتھن کرنا. جب تک بلدیہ ری اسٹرینتھن نہیں ہوتی اس وقت تک، جس طرح میں نے آپ کو مثال دی، ہمارا پارکنگ پلازا بن جائے، ٹھیک ہے، ہمارا سلاٹر ہاؤس بن جائے، ہماری پار منڈی بن جائے اوپر جو ہے، ٹھیک ہے، بلدیہ کی انکم جنریٹ ہو جائے. کیا شہر میں ہوتے ہوئے ایسے لوگ بھی ہیں جو شہر کے
مزل اٹھاتے ہیں، شہر کی سڑکیں کا لطف اٹھاتے ہیں، شہر کی باقی سہولیات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور شہر میں موجود ہونے کے باوجود ٹیکسز نہیں دیتے، ایسے لوگ بھی موجود جی ہیں۔ جی بالکل، یہ پرابلم بھی آ رہا ہے کہ ہمارے لوگ ٹیکس والی طرف ہے ہی نہیں، بہت منیمم طور پہ ہمیں ٹیکس مل رہا ہے، اس طرح پراپر نہیں مل رہا۔ اس کو کیسے دیکھیں گے؟ یہ تو ایک جینیئن ایشو ہے۔ اس پہ میری تاجران حضرات سے بھی میٹنگیں جاری ہیں، اور ان سے کبھی میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ اپنے لیول پہ جس حد تک ہو رہا ہے وہ مینیج کر رہے ہیں، اب اس طرف وہ ہمارے ساتھ چل رہے بھی ہیں۔ انہوں نے آگے بھی کمٹمنٹس دیے ہیں کہ ہم پراپرلی ہر جگہ پہ جو ان کے ٹیکس بنتے ہیں، جس شعبے کے سمجھے، کوئی ٹیلرز ہیں، کوئی جیولرز ہیں، کوئی اس پہ کپڑوں کی شاپس ہیں، کلاتھس ہیں، اس طرح ہر طرف انہوں نے کہا جی ہم پراپر آپ کو ساتھ چلائیں گے، آپ ہمیں سرو کریں۔ میں نے ان کو کہا جی ہم آپ کو سرو کریں گے تو ہم آپ سے لیں گے۔ تو اب انہوں نے کوئی پروگرس دیکھ رہے ہیں، اس پہ ہم ان سے انشاءاللہ تعالیٰ بات چل رہی ہے۔ جو نالے ہیں ان کی صفائی کے حوالے سے بھی کوئی سر جی نالے والی صفائی جو میکسیمم تھی نا وہ ہم نہیں کر پا رہے ابھی تک، جو میں نہیں معاملے جو ضروری ہیں وہ میں ساتھ ساتھ کر رہا ہوں۔ جیسے ابھی ادھر اوپر ایک ہمارے کونسلر راشد زرگر صاحب، ان کے ایک جگہ پہ ملبہ پڑا ہوا تھا 2005 کے زلزلے کا، وہ آ کے آج ہم نے اٹھایا ہے 2023 میں، ٹھیک ہے۔ ادھر ہی ساتھ ہمارے گلشن علاؤدین میں ایک نال ہے، اس کے لیے بھی میں نے مشینری اپرووڈ کروائی ہے، وہ سوموار منگل سے ہم نے، کیونکہ ہم نے PWD سے بھی لے رہے ہیں، اس میں POL ہم اپنا ڈال لیں گے، ان سے لے کے اس کی بھی صفائی شروع کروا رہے ہیں۔ اب یہ ساتھ ساتھ 1 بائی 1 کر کے اپنی کیپیسٹی کے اندر ایک جو سیاسی بات آپ سے کر لیتے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں جو ہے وہ بہت اور سی صورتحال بنی ہوئی ہے، لوگ جو ہے ایک جماعت سے دوسری جماعت میں جا رہے ہیں، ساری چیزیں۔ مظفر آباد میں بیٹھے ہوئے آپ ان سارے حالات کو کیسے دیکھتے ہیں، اور کیا سمجھتے ہیں کہ مظفر آباد میں ان کے کیا نتائج ہیں، مثبت یا منفی کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ سر جو سیٹ اپ پاکستان میں ہو رہا ہے نا سر، جو بات ہے نا کہ جس چیز کی تعمیر ہی کھوکھلی دیواروں پہ ہونا، اس کا انجام یہی ہوتا ہے، ٹھیک، اس نے آخر گرنا ہوتا ہے۔ جس طرح یہ آئے تھے اس طرح گئے، تو مجھے اب اس بات پہ پورا یقین ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں، زرداری صاحب کی قیادت میں جو پاکستان میں PDM کی گورنمنٹ بنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ملک پاکستان کے لیے بہتری لائے گی۔ لیکن اب ہمارے ادھر ایک سیٹ اپ چینج ہوا تھا، فوراً ہمارے جو کیبنٹ کے لوگ تھے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب تھے، میرے پارٹی صدر شاہ غلام قادر صاحب تھے، یہ سارے لوگ جب جا کے میاں نواز شریف صاحب کو ملیں، میاں شہباز شریف صاحب کو ملیں، تو جو ہمارا پچھلے 2 سرمایوں کا فنڈ روکا ہوا تھا کہ پچھلی گورنمنٹ کی نیگلیجنس کی وجہ سے، کہ یہ جو پراپر اپنا مقدمہ کسی جگہ پہ جا کے پیش ہی نہیں کر سکتے تھے، وہاں میں باتیں کرتے تھے، تو میاں شہباز شریف صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے فوری طور پہ 9 ارب روپیہ تقریباً ڈیولپمنٹ کا فنڈ ریلیز کیا ہے۔ تو مجھے جو پاکستان میں لگ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ملک آزاد کشمیر اور پاکستان میں اس کے مثبت اثرات نظر آئیں گے آپ کو۔ صحیح ہو گیا۔ آخر میں بس ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے، اگر کوئی سکندر گیلانی کو اگر کسی نے کوئی شکایت پہنچانی ہو تو کیا یہ آسان ہے یا بہت مشکل ہے؟ سر جی بہت آسان ہے۔ ایک تو میں خود بھی اویلیبل ہوتا ہوں دفتر کے اندر، میرا گھر بھی اویلیبل ہے، پلس ہم نے آلریڈی اپنا ایک شکایت سیل کھول دیا ہے جس پہ میرا ایک PA اعجاز امان، اس کا نمبر ہے، وہ واٹس ایپ نمبر بھی ہے، دوسرا یہ نمبر بھی ہم یہاں پہ شیئر کر دیں گے اس ویڈیو میں۔ جی اس کا اعجاز امان ہے، اور دوسرا ہے عمیر کیانی، وہ میں آپ کو بلکہ جو میں نے نوٹیفائی کیا ہوا ہے وہ میں اس کی آپ کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں، وہ آپ شیئر کر دیں، اس پہ ان دونوں کا واٹس ایپ بھی ہے، اور وہ جس دن سے چلا ہے ابھی اس کو 2-3 دن میں ہم نے تھرو کیا ہے، تو اس پہ ہمیں بڑا اچھا رسپانس مل رہا ہے۔ ساتھ آپ کے توسط سے میں شہریان مظفر آباد سے بھی اپیل کروں گا کہ ہمیں بھی تھوڑی بہت اویئرنیس کی ضرورت ہے، کیونکہ جیسے اب ہم کام کرتے ہیں نا، صبح ہم 9 بجے تک تقریباً 10 بجے تک صفائی مکمل کر لیتے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ دوبارہ ہمارے لوگ 10 بجے کے بعد گندگی باہر پھینکنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ جو آپ کی گندگی ہوتی ہے وہ آپ ایک شاپر میں رکھ لیں اپنے پاس، اب ہم اویئرنیس مہم شروع کرنے والے ہیں، کیونکہ میں نے باہر لے کے جھاڑو لے کے صفائی مہم نہیں شروع کی کہ یہ ایک ویسے ڈرامہ ہے، ہر دفعہ جھاڑو پکڑیں صفائی شروع کر دیں۔ ہمیں چاہیے اویئرنیس کے اندر یہ کہ وہ آپ اپنا گند، آپ کی باسکٹ ہے یا شاپر ہے، جو بھی چیز ہے وہ آپ اس میں اکٹھا کر کے اپنے ڈور کے باہر رکھتے ہیں، یا جو ہم نے ایک جگہ تعین کی ہے آپ اس پہ ڈال دیں، تو ہمارا عملہ رات کو بھی اٹھانا شروع کر دے گا۔ عید کے دنوں میں بھی میں نے 2nd شفٹ لگائی ہے، اور میں نے پراپر شہر کو صاف کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب فنڈز کی کمی کی وجہ سے تھوڑا میں پھنسا ہوں، جو ہمارے فنڈز کا معاملہ حل ہوتا ہے تو میں 2nd شفٹ بھی بحال کروں گا۔ ہم اس امید کا اظہار کرتے ہیں کہ بلدیہ عظمیٰ مظفر آباد کے جو فنڈز کے مسائل ہیں وہ جلدی حل ہو جائیں۔ ناظرین، یہ تھے سکندر گیلانی، میئر بلدیہ عظمیٰ مظفر آباد۔ ان کے ساتھ ہماری یہ پہلی باقاعدہ نشست تھی، اس کے بعد بھی دیگر مسائل کے ساتھ ہم ان کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔